سید الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم سب کا قبلہ و مرشد غوث زمان نائب غوث الثقلین نائب خواجہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی علیہ، عارف باللہ، ولی کامل، مرشد حقیقی، ہمارے رہبر و رہنما، شیخ طریقت، شیخ المشائخ، صاحب نسبت کثیرہ، حضور قبلہ شیخ طارق احمد صاحب عثمانی مد اللہ تعالی ظلہ العالی، اطال اللہ تعالی بقاءہ و نفعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں اپنے خیالات کا، عقیدت و محبت کے اظہار کا موقع میسر آیا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ یہ جو حزب البار شریف کا چلہ کر رہے ہیں، مختلف مقامات میں یہ چلہ کرایا جاتا ہے، میں سب کی تحسین کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں کسی سے منافرت کا ہمارے آستانے نے، پیر و مرشد نے سبق نہیں پڑھایا ہے۔ آپ کا اور ہمارا امتیاز یہ ہے کہ جس ہستی سے آپ مجاز ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس دور میں حضرت خواجہ خواجگان شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی حقیقی جانشین ہیں، اور امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جانشین ہیں۔ تو اس پر ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے پیر بھائی، ہمارے محترم و مکرم مولانا کامران صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے، ولی کی زیارت کے حوالے سے میری موجودگی میں کچھ ارشادات فرما رہے تھے۔ ولی کی زیارت کی کیا تاثیر ہے؟ مجھے خیال ہے وقت کی قلت ہے، میں انشاءاللہ وقت کی قلت کا خیال رکھوں گا۔ مجھے بھی اپنی پیر و مرشد کے ملفوظات سے فیضیاب ہونا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ولی ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولیاء اللہ، جو عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں، تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائیں، برداشت کی، اب ہم ویسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو پیر بھائی ہیں پرانے، وہ تو جانتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد قبلہ نے 18 سال عبادتیں، ریاضتیں کی، کتنی محنتیں اٹھائیں۔ میں نے 4 سال تک جمعے کے
حلقے میں مجلس میں آ کر آپ کے ملفوظات سنے، تو ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ہم پہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں، مجھ پہ بڑی مہربانی کی، سب پہ، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، ہر ایک سے اس کی حالت کے مناسب کام لیتے ہیں، خود مشقتیں اٹھائیں اور ہمیں ان مشقتوں اور تکالیف سے بچا کر نواز رہے ہیں، یہ ہم پہ بڑا کرم ہے، مرشد کی عنایت ہے، مہربانی ہے۔ میں نے بھی حزب البار شریف کا چلہ کیا بڑی آسانی کے ساتھ، اور بھی میرے اوراد و وظائف ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ میری اور بھی مصروفیات ہیں۔ 2014 سے لے کر یہ 2026 ہے، درود شریف، چھیلکاف، حزب البار، قرآن شریف کی صورتیں، میرا کام پڑھنا اور پڑھانا ہے، یہ سب مجھے یاد تھی، لیکن پڑھا نہیں جاتا تھا، ایک دن پڑھتا پھر ناغہ ہو جاتا، ہفتے میں ایک بار کبھی پڑھوں پھر چھوڑ دوں۔ اب ولی کی زبان کی تاثیر دیکھیں، 2014 میں قدموں میں آ جاؤں اپنی پیر مرشد کی، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، کسی ایک دن بھی میرے اوراد و وظائف نہیں چھوٹے ہیں، نہیں صرف جو اوراد و وظائف سلسلے کے مجھے دیے گئے ہیں، میرے پاس اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اتنا وقت بچتا ہے کہ احادیث میں جو اوراد و وظائف جو تسبیحات ہے الحمدللہ وہ بھی میں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتا ہوں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری نسبت کا فیض ہے، یہ نسبت تارکی کا فیضان ہے، یہ مرشد کی زبان کی تاثیر کا فیضان ہے۔ جاری رہے، تنکے کو سمندر میں اگر آپ ڈالیں گے تو سمندر کا پانی جب بہتا ہے تو تنکے کو بہتا ہوا لے جاتا ہے۔ ہم اپنی ذات میں بہت ہی پست ہیں، کیونکہ تصوف کی باریکیاں اور پھر اس میں چلے کی مشقتیں صوفیاء کرام نے جو اٹھائیں، ہم لوگ چونکہ نفسانیت کے بندے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتی، لیکن جب ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہ سمندر طریقت کا، یہ سمندر باتا ہوا لے جائے گا، ہم جو سنگ کا بھی ہاتھ پکڑ کے ہمیں کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ اس لیے نسبت کو فوقیت دو، اپنی طرف مت دیکھو، نسبت کو دیکھو، نسبت کو ترجیح دو، نسبت کو قائم رکھو، دل میں بدگمانی پیدا مت کرو۔ بعض چیزیں تصوف کی ہم جیسوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں، ہم دیکھ کے اعتراض کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری کم فہمی ہے، لیکن صوفیاء کرام نے جو کچھ فرمایا، صوفی کامل جو کچھ کہتا ہے وہ بجا کہتا ہے، اور اس کی تعبیر و تشریح کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ اب صحبت کا کیا اثر ہے، اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے تھے، ایک بڑا قاتل تھا، یہ اگلی امتوں کا واقعہ ہے۔ کچھ عرصے بعد دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا، جیسا ہمارے صوفیاء کرام ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مجتہدین ہیں، تو دوسرے دینوں کو جو راہب ہیں، تارک الدنیا جنہیں کہا جاتا ہے، اس نے کہا میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے گنجائش ہے توبہ کی؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا مجرم ہے، بڑا گناہ گار ہے، تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ مایوس ہو گیا جواب سن کے، کہا جب توبہ نہیں ہے تو 99 جہاں قتل کر چکا ہوں، ایک اور کو مار کے 100 کی عدد پوری کر لوں۔ تلوار نکالی، اس راہب کو مارا، اب 100 آدمی اس نے قتل کیے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا خیال دل میں ڈالا، کسی اور لوگوں سے پوچھا، کوئی بڑا اللہ والا، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی راہب ہے، میں جا کر جس سے مسئلہ پوچھوں؟ لوگوں نے ایک عالم کا بتایا، وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ توبہ کریں، اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا، مایوس نہ ہو جائیں، بس ایک شرط ہے، جہاں آپ رہتے ہیں اس شہر کو چھوڑ کر ایک اور شہر کا، علاقے کا بتایا، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں،
وہ عابد و زاہد ہیں، وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس قاتل نے اس علاقے کی طرف سفر شروع کیا جہاں اللہ والے لوگ رہتے تھے۔ آدھا راستہ طے کیا تھا، راستے میں موت آئی، مر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے جنت میں لے جائیں گے، عذاب کے کہہ رہے تھے جہنم میں 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ ایک تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ثالث کے طور پہ بھیجا، اس نے آ کر یہ فیصلہ کیا دونوں طرف سے زمین جو ہے ناپی جائے، زمین کی پیمائش کی جائے، اگر اپنے آبائی شہر سے قریب نکلے پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جن اللہ والوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت کے لیے جا رہا تھا توبہ کے ارادے سے، اگر ان کے شہر سے قریب نکلے تو اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں کے لیے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں، انہوں نے دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بالشت وہ اللہ والوں کی زمین سے قریب نکلا۔ اب اس بہانے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اب دیکھو ذرا غور کریں، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل صرف اس لیے بخشا گیا کہ وہ توبہ کے ارادے سے اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کے شہر میں جا رہا تھا، ابھی تک پہنچا نہیں اور توبہ اس نے نہیں کی تھی، جانے والا تھا، ان کی زیارت کرنے والا تھا، راستے میں موت آئی، اللہ نے اس بہانے اسے بخش دیا کہ وہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل اس لیے بخشا جاتا ہے کہ وہ ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور توبہ کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب اس نے توبہ بھی نہیں کی، صرف ارادہ تھا، اور وہاں ان کے ساتھ جا کر ان کی زیارت بھی نہیں کر سکا، صرف ارادہ تھا جانے کا۔ اس ارادے پہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ اب اندازہ کرو کہ جو شخص اولیاء اللہ کا مرید بن جائے، ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالے، ان کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے اور ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھے، 100 آدمی کا قاتل صرف ان کے شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے بخشا گیا، تو ان کے مرید کی عظمتوں کا پھر کیا عالم ہوگا۔ یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا۔ اب امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کا حال دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ یلتمسون طرق الذکر، کہا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ، وہ چکر لگاتے ہیں، جہاں ذکر کا حلقہ نظر آتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ آج یہ دوسرا دن ہے، 2 دن سے ہم بیٹھے ہوئے چھلے کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ مت سمجھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں جا کر گواہی دیتے ہیں، تو جہاں ذکر کا حلقہ انہیں نظر آتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهَا، وہ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا، پہلے آسمان تک۔ جب وہ حلقہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، میں وقت کی قلت کی بنا پر اختصاراً اور اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَأُشْهِدُكُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں فرشتوں، یہ جو میرے ذاکرین تھے، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، جہاں میں نے ان کو بخش دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہے گا فیہن فلان لیس منہم، کا جو ذاکرین تھے، ذکر کرنے کے ارادے سے وہاں جمع ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ان میں سے نہیں تھا، وہ ذکر کے ارادے سے نہیں آتا، جا رہا تھا، دیکھا یہ صوفی لوگ، یہ پیر حضرات، یہ ذاکرین، یہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، وہ ایسا لاب آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا ارادہ ذکر کا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرشتوں یہ میرے ایسے لاڈلے بندے ہیں، یہ میرے ایسے چہیتے ہیں، یہ ایسے میرے نازنین ہیں کہ ان کو تو میں نے بخش دیا، جو ان سے قریب ہو، خواہ اس کا ارادہ ذکر کرنا ہو، اس کا بھی بیڑا پار ہے، اسے بھی میں نے بخش دیا۔ یہ امت محمدیہ کے اولیاء کی شان ہے۔
اب بتاؤ ہم جیسا کوئی گناہگار، ہم جیسا کوئی روزیہ اور خطا کار جب اولیاء اللہ کی مجلس میں آتا ہے، ذکر کا ارادہ نہیں ہوتا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے فیضان سے معروف نہیں رکھتا، تو آپ جیسا کوئی خوش نصیب جو غوث اعظم کے جانشین اور نائب کے قدموں میں آ جائے اور ان کے اوراد و وظائف پڑھے، تو بتاؤ اللہ آپ جیسوں کو کیسے پھر معروف رکھے گا؟ اولیاء اللہ کی غلامی، اولیاء اللہ کی خدمت گزاری، یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرماتا، یہ اپنا مقام ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مقام دکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا یوم القیامت فی وجوہہم النور، فرمایا قیامت کے دن کچھ قوموں کو اللہ اٹھائے گا اور ان کے چہرے نور سے روشن اور منور ہوں گے۔ یہ اہل اللہ کی ایک علامت ہے، پہچان ہے۔ اذا رہو ذکر اللہ، جب ان کے نورانی چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو چہرے کی نورانیت کو دیکھنے والا کہتا ہے سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں، ایمان سے بتاؤ، جب آپ پیر و مرشد کے پاس آتے ہیں یا کوئی آپ کا ایسا دور جو پہلی بار آئے، اس سے پوچھو کہ ہمارے مرشد کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا یا نہیں نکلا؟ چہرے کی نورانیت بتاتی ہے، ولایت کا یہ سورج، ولایت کا چمکتا ہوا یہ سورج، یہ اللہ تعالیٰ کی پہنچے ہوئے ایک ولی ہیں، ایک مقرب بندے ہیں۔ تو فرمایا ان کے چہرے جو ہے نور سے روشن اور منور ہوں گے، علی منابر لؤلؤ، اور وہ موتی کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ذاکرین جو ہمیں ذکر کراتے ہیں، یہ ذاکرین جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستگی اختیار کرتے ہیں، یہ ذاکرین جو رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے گا۔ علی منابر لؤلؤ، فرمایا وہ موتی کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یغبطہم الناس، جب لوگ ان کا مقام دیکھیں گے وہ ان پہ رش کریں گے، کاش کہ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزارتے، کاش کہ ہم بھی ان کی طرح نیک اعمال کرتے، کاش کہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کے ذکر سے وابستہ رہتے، خود بھی ذکر کرتے، دوسروں کو بھی ذاکر بناتے۔ وہ رش کریں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، فرمایا وہ نہ نبی ہے نہ شہید ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ کے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک جب سرکار یہ بیان فرما رہے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں، ایک صحابی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سرکار سے کہنے لگا حلہم لنا نعرفہم، یا رسول اللہ ان کی علامات اور ان کی نشانیاں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ سرکار نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ، فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود معاذ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، وہ اپنی قومیت کو، اپنی لسانیت کو، اپنی علاقائیت کو بالائے طاق رکھ کر ایک مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر، ایک سلسلے سے وابستہ ہو کر وہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مل کر ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں حضور قبلہ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر بھائی ہیں، ہم اور آپ علاقائیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، میرا تعلق کسی اور صوبے سے ہے، تم میں سے ایسے میرے پیر بھائی ہوں گے جو پنجاب سے چل کر آئے ہوں گے، کوئی اندرون سندھ سے آیا ہوگا۔ اچھا ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم سب پیر بھائی ہیں، ہم اپنی لسانیت کو نہیں دیکھتے، علاقائیت کو نہیں دیکھتے۔ اچھا یہاں پیر و مرشد کے قدموں میں ہم کیوں آئے ہیں؟ بولو، اللہ کے ذکر کے لیے۔ آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنی مصروفیات چھوڑی ہے، کوئی آفس میں
جاب کر رہا ہوگا، اس نے وہ بھی چھوڑ دیا ان دنوں۔ یہاں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اور مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آیا، سرکار نے اللہ کے ذاکرین بندوں کی جو علامت بیان فرمائی، وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک مرشد کے مریدین، کسی بزرگ کے مریدین اس حدیث کے اولین مصداق ہیں کہ ایک مرشد اور ایک سلسلے سے، مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی علاقائیت کی نسبت کو، لسانیت کی نسبت کو بالا طاق رکھ کر معاذ اللہ کے ذات کی خاطر مل کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے للہ محبت۔ تو ہمیں اپنے پیر مرشد سے محبت ہے، اور اللہ اسی پہ ہمیں قائم رکھے، اسی پہ ہمیں اللہ خاتمہ بھی نصیب کرے۔ تو ہماری محبت کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہی محبت ہمیں کام آئے گی۔ ہماری محبت وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کی نسبت سے ہمیں اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت ہے کہ اپنے آبا و اجداد سے بھی نہیں ہے۔ غوث پاک کو ہم اور آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ وہ تو صدیاں پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ خواجہ خواجگاں کو کس نے دیکھا ہے؟ خواجہ بابا فرید کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم دل میں ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، اور اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، غوث پاک کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، بظاہر دنیاوی لحاظ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں عقیدت کیوں ہے؟ صرف اللہ کی وجہ سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہے ہم اس کے غلام، اور وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو اللہ کا باغی ہے، نہ ہمارا ان سے تعلق، نہ ان کا ہم سے تعلق۔ تو ہم اولیاء اللہ سے، صوفیاء کرام سے، اہل سلاسل سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت للہ ہی ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا وجوہ فی وجوہہم النور، قیامت کے دن یہ لوگ جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے جو روشن اور منور ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر ان پر رش کریں گے، اور فرمایا کہ علی منابر لولو، یہ اللہ تعالیٰ ان کو موتی کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو ایک سلسلے سے وابستہ جو بھی شخص ہو، سلسلے کے فیضان سے تبھی وہ فیضیاب ہوگا جب وہ پیر و مرشد کا دل سے احترام کرے۔ یہ اہل نظر ہیں، یہ زبان کو نہیں دیکھتے، قلب کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے خانقاہی نظام، اور ایک ہے درسگاہی نظام۔ مدارس میں کھیل و کھال ہوتا ہے، وہ بھی برق ہے، میں خود پڑھاتا ہوں۔ اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ عالم کے ذہن کو جو ہے تیز کر دیتا ہے، فنون پڑھایا جاتا ہے، ابحاث پڑھائی جاتے ہیں، تو وہاں ذہانت چلتی ہے۔ خود ذہن مدرسے میں نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کا ذہن کام ہی نہیں کرتا۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے اس کی عقل کو سیکل کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ذہین و فہیم ہو تو بڑا عالم بن جائے گا، کتابوں کا بڑا ماہر بن جائے گا۔ اور درس گاہوں میں کیا ہوتا ہے، خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، شیخ طریقت آپ کی ذہانت کو نہیں دیکھتا، قلب کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ تو یہ ذہانت کو نہیں دیکھتے، یہ قلب کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مرید صادق اپنے آپ کو پیر و مرشد کے حوالے کر دے گا، اپنی منمانی نہیں، یہاں بحث مباحثہ نہیں چلتا، اگر وہ صادق ہے تو انشاءاللہ پیر مرشد کے فیضان سے فیضیاب ہوگا، دل اس کا اللہ کے انوار و تجلیات سے روشن اور منور ہو جائے گا۔ درس گاہوں میں جو درسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں اعتراضات ہیں، مثلا ہم قافیہ پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو ایک دو ہفتوں کا سبق ہے،
الف لام کی بحث ہے، شاگرد اعتراض کرتا ہے، استاد جواب دیتا ہے. اب یہ جو تاب آخر میں لگی ہوئی ہے اس پہ اعتراض اور جوابات ہوتے ہیں. طالب علم سوال کرتا ہے، استاد جواب دیتا ہے، وہاں یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن پیر و مرشد کے بارگاہ میں چون و چرا نہیں چلتا. اب یہاں اگر میں کہوں مجھے یہ وظیفہ دے دیں، وہ کیوں مجھے اتنی تعداد میں دیں، اس سے زیادہ دے دیں، نہیں، بس آپ نے جو پیر و مرشد کی داد پہ چل رہا ہے. یہاں چون و چرا نہیں چلتا. جیسا پیر و مرشد آپ کو چلائے گا آپ ویسی چلیں. میں نے حزب البار شریف کی زکوٰۃ ادا کی تو مجھے میرے بعض پیر بھائیوں نے کہا ہم نے چلے میں جا کر زکوٰۃ ادا کی تھی، کسی نے کہا ہم نے قبرستان میں جا کر ادا کی تھی. میں نہ قبرستان میں گیا ہوں، نہ اس میں سمندر میں گیا ہوں، نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے. کہہ لگا ہم تو گئے. میں نے کہا آپ گئے تو صحیح کیا آپ نے، بھیجا گیا آپ کو. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہہ لگا حلق تو و احلق تو، یا رسول اللہ میں روزے میں تھا اور مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، انسان تھے، بشر تھے، کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی سے ہم استری کر لی، روزہ توڑ دیا. اب کفارہ بڑا سخت ہے، 2 مہینوں کے پیدر پہ روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اس کی مالی حیثیت بھی بہت کمزور تھی. کہہ لیا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرما بیٹھ جائے. کچھ کھجوریں کسی نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب وہ کھجوریں لے کر سرکار اینا سائل، فرما پوچھنے والا کا وہ کھڑا ہوگا، آنا، فرما لے لیں، آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے، آپ اور کوئی کفارہ ادا نہ کریں، یہ کھجوریں لیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں دیہات میں جو ہے غربا پہ تقسیم کریں. اب دیکھو کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کہاں 2 مہینے کے روزے رکھنا، کہاں غلام آزاد کرنا. وہ کہہ رہا تھا پتہ تھا نہیں بارگاہ رحمت للعالمین یہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا. کہہ لگا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں، میرے گھر والے، میں خود کیوں نہ کھاؤں. سرکار مسکرائے، فرمایا اطعم ہو اہلک، جائیں آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، کفارہ ادا ہو جائے گا. اب سنو میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ پیر و مرشد وہ نائب رسول ہے. جب میرے لیے صورت کر رہے ہیں تو مجھے کیا پڑی میں اپنے لیے سختیاں پیدا کروں. میں نے سمندر میں گیا ہوں، نہ قبرستانوں میں. میرے پیر و مرشد نے فرمایا وظیفہ اتنی بار پڑھے، میں نے اتنی بار پڑھا. یقین کریں 2 سال تک حزب البار شریف میں پڑھتا رہا. میرے حالات کچھ صحیح نہیں تھے، گھریلو جنات کا مسئلہ تھا، بہت پریشان تھا. اس وقت یہی ہستی تھی. اگر اس مبارک ہستی کا ہاتھ نہ ہوتا جنات کے ہاتھوں، یا تو میں پاگل خانے میں ہوتا یا اس وقت قبرستان میں ہوتا. تو میں اپنے موشن کو کیوں بلاؤں. تو میں نے یہ کہا کہ میرے لیے جب آسانی فرما رہے ہیں تو میرے لیے اسی میں برکت ہے. اب میں آپ کے کہنے پہ نہیں چلوں گا، میں نے جس کو قبلہ بنایا میں اسی کو حکم پہ چلوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مرشد، فیضان مرشد، فیضان مرشد. 2 سال کے بعد مجھے قبلہ پیر و مرشد دعوت برکاتہ فرما. سورہ مزمل، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، 1-2 دن باقی تھے، میں حاضر ہوا آستانے. فرمایا سورہ مزمل کا آپ کریں، 117 بار آپ روزانہ پڑھیں. وہ تقریباً 1.25 گھنٹے میں پڑھتا تھا. تو اب حزب البار شریف کے لیے میں نے کیا فرمایا ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں. ایک وقت دن میں 35 40 بار پڑھتا تھا، کبھی اس سے زیادہ. جب حکم ملا نا 1 بار پڑھ دے گا، آج مجھ سے 1 بار سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا. تو ہم اپنے اس پہ نہیں ہیں، اپنے پیر و مرشد کے تصرف کے چل رہے ہیں. اور اوراد و وظائف جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں چلانے والا یہ ہستی ہے. اور ایک ہوتا ہے نا جنات کامل، میں کہوں جنات کا، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. یہ مدار ولایت نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں ولایت کے اعتبار سے اپنے مرشد کو، اگرچہ الحمدللہ جنات کے بادشاہ ہیں، جنات ان کے قدموں میں، ان کی کیا حیثیت ہے. غوث پاک کا جو نائب ہو، جن کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے. لیکن میرے مرشد، آپ عامل کی حیثیت سے کہتے ہیں، میں ولی اور ولی اللہ کی حیثیت سے اپنے مرشد کو مانتا ہوں. عملیات ایک خدمت خلق کا ذریعہ ہونا چاہیے، خلق خدا کو فائدہ ہو. لیکن
ہمارے جو زیادہ تر مشہور کیا ہمارے پیر بھائیوں نے یہ عملیات ہوتا ہے، لیکن ہمارے مرشد ولی کامل ہے سبحان اللہ اور غوث پاک کے جانا چاہیے۔ میں ایک عامل کی حیثیت سے معتقد نہیں ہوں، ایک ولی اللہ کے ہونے کی حیثیت سے معتقد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے جنات کی کیا مجال، بادشاہ کے سامنے کسی بنگی کی کیا حیثیت۔ تو میرے پیر مرشد آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، کیا بات کیا بات آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حزب البار شریف کا چلہ کر رہے ہیں، آپ جائیں گے پیر مرشد کی ہدایت پر آپ عمل کریں، اور آپ نے باہر جو ہے پیر مرشد کو ایک ولی کی حیثیت سے متعارف کرنا ہے۔ عملیات ضرور کریں کیونکہ خدمت خلق ایک ذریعہ ہے، لوگ باطل لوگوں کے ہاتھوں چھڑ جاتے ہیں، غیر مسلموں کو فساق کے آتے ہیں، ان کی عزتیں لٹ جاتی ہیں، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو طاغوتی قوتوں کے پاس جانے کے بجائے رحمانی قوتوں کے پاس مجبور الحال پریشان حال آ جائیں، اور اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، پیر مرشد کی نگاہ کرم کی برکت سے آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں، آپ اپنے خدمت پیش کرتے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن مدار ولایت وہ یہ نہیں ہے، مدار ولایت اور چیز ہے۔ آستانے سے وابستگی، پیر مرشد کی تعظیم و تقریب، اور آپ کچھ بھی بنے مرشد سے آپ اپنی وابستگی ختم نہ کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، ہم اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ مرشد کی نگاہ فیض سے فیضیاب فرمائے۔ آمین بس آخر میں ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو دراجون بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عمریں جو باقی ہے ہمارے مرشد کو لگا دے، اور آستان تاریکیہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے فیضان کے سلسلے کو تاکہ آپ قیامت جاری و ساری رکھے، ہمارے مرشد کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔